أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آخرت کے حوالے سے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے اور اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نواہی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچنا، اس بات کی ترغیب اور کسی جگہ پر ترہیب آپ لوگوں کو دلائی تھی۔ تو جہاں پر غضب کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو، وعید اور سختی کا ذکر ہو، وہاں پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر ہو، تاکہ کوئی شخص اپنی کم فہمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس سے مایوس نہ ہو جائے، اس کے دل کے اندر مایوسی نہ بیٹھ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا، یہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں اور ہی گناہ کرتا چلا جاؤں کیونکہ میرے گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یا آخرت کے اندر جہنم ہے، عذاب ہے، تو وہ شخص دنیا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ عذاب سے ڈر کے بندہ برائیوں کو چھوڑ دے، لیکن اگر اعتدال نہ رہے، بندے میں صرف خوف ہی خوف بیٹھ جائے، تو بعض اوقات انسان اس کا منفی رد عمل دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے معافی تو ملنی نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں تو ٹھیک ہے، پھر گناہوں میں ہی زندگی بسر کرتا رہے۔ حالانکہ خوف دلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان برائی کو ترک کر دے، ڈرو، اللہ کا خوف کرو، جہنم ہے، عذاب ہے، لہذا برائی نہ کرو۔ لیکن انسان اس کا الٹا اثر لے کر، یہاں تک کہ بعض لوگ اس بنیاد کے اوپر ایسے بھی آج کل موجود ہیں جو ان باتوں کو بنیاد بنا کے کہ آپ کا اللہ تو اس طرح کا معلوم ہوتا ہے جو انتقام لینے والا ہے، خدا کے وجود سے انکار کر رہے ہیں۔ ایتھیسٹ، جن چیزوں کا سب سے زیادہ مسلمانوں کے سامنے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے والوں کے سامنے جن چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہی چیز ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت کرتا ہے، تو پھر دنیا کے اندر بھوکم کیوں آتا ہے، قحط کیوں آتا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟
اس طرح کے نعوذ باللہ سوالات جو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت ہے، ہم اس کی مشیت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لامحدود ہیں، ایک محدود چیز ایک لامحدود چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ سمندر کے پانی کو ماپنے چلے ہیں اپنے ایک گلاس کے ساتھ یا اپنے ایک ٹب کے ساتھ یا اپنی ایک بالٹی لے کے آپ سمندر کے پانی کو ماپنے چلے ہیں، آپ نہیں ماپ سکتے۔ آپ کے پاس یہ جو دماغ ہے یہ ایک گلاس ہے، یہ ایک جگ ہے، اور اس کے مقابلے میں جس کائنات کا آپ احاطہ کرنے چلے ہیں یا اس میں رب تعالیٰ کی حکمتوں کے اوپر آپ پوری اطلاع حاصل کرنے چلے ہیں، وہ تو سمندر ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ ایک لوٹا لے کے، ایک گلاس لے کے، ایک جگ لے کے، ایک چھوٹا سا برتن لے کے آپ اس کو ماپنے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ اس کا احاطہ کر لیں گے، اپنے اندر سارے سمندر کو آپ ایک جگ کے اندر لے لیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس پر بھی انسان کی نظر رہنی چاہیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا ایمان دو چیزوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، خوف اور رجا۔ خوف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، رجا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نبئ عبادی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہوں، بہت رحمت کرنے والا ہوں، میں بہت بخشنے والا، بہت رحمت کرنے والا ہوں۔ یہ میرے بندوں کو بتا دیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، دونوں باتوں کو جمع کیا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بات آپ بتا دیں کہ میں رب تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہوں، میری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بات بھی یاد رکھو، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ہاں رحمت کے ساتھ جو لوگ رحمت کے مستحق نہ ہوں، جو لوگ رحمت کے استحقاق کے قائل نہ ہوں، استحقاق کے قابل نہ ہوں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بات بھی ساتھ ہی ان کو بتا دو کہ میرا عذاب سب سے زیادہ دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میری رحمت بہت وسیع ہے، میں سب سے زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، ملحدین ہیں، اور ایسے لوگ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ملے تو پھر عذاب بھی سخت ہے، کیونکہ رحمت ان کو ملے گی جو رحمت کے مستحق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ان للہ مئات رحمہ، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی؟ 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، جو مخلوق رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے 100 رکھی ہیں۔ فَأَنزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَالْبَهَائِمِ، اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے
ایک رحمت آسمان سے زمین پر اتاری ہے، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت زمین پر اتاری ہے۔ اس ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، جنوں میں، چوپایوں میں، جانوروں میں، چرند پرند درند، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں زمین پر اس ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے۔ رحمت کا 100واں حصہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق رحمت کا 100واں حصہ، ساری کائنات کی مخلوقات میں اس ایک 100ویں حصے کو اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک وحشی درندہ بھی اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ ایک شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اپنے مخالف جانوروں کو یا انسانوں کو دیکھے چیر پھاڑ کر کے رکھ دے، اس کا کام ہی چیر پھاڑ کرنا ہے، اس کو کسی پہ ترس نہیں آتا۔ بکری ہو، ہرن ہو، کوئی بھی جانور ہو جس کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ اتنا ظالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک رحمت رکھی ہے، اور وہ رحمت رکھی ہے کہ وہ درندہ بھی اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک جانور، ایک چوپایا اپنے پاؤں کو اٹھا لیتا ہے، جب اس کا پاؤں اس کے بچے کے اوپر کہیں آ جاتا ہے غلطی سے، تو وہ چوپایا اپنے پاؤں کو، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، اچانک اس کا بچے، چھوٹے بچے پر اس کا پاؤں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اس جانور بچے کی ماں ہوتی ہے، وہ چوپایا اپنے پاؤں کو فوراً اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس کے دل، اس کے فطرت میں کس نے رکھا ہے؟ بھئی ہم تو چلو انسان ہیں، ہم سمجھے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا بچہ رو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، یہ بیمار ہے، اس کو کوئی پیٹ میں درد ہے، اس کو بخار ہوا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے، یہ رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل سے نوازا، ہم اس سے اندازہ کر پاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو جانور ہے اس کی فطرت میں وہ عقل مند نہیں ہے، وہ دانا نہیں ہے، وہ فلسفی اور مفکر نہیں ہے۔ جانور بچے کی ماں اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپتی ہے، وہ کتنا اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتی ہے، اس کو چاٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، ان میں سے ایک رحمت کو زمین پر اتارا۔ انسانوں کی بات تو چھوڑ دو کہ اللہ نے ان کو عقل دیا، شعور دیا، رحمت رکھی ان میں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی اس رحمت کو رکھا کہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک درندہ اور وحشی وہ بھی اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتا ہے، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک چوپایا جو جانور ہے وہ بھی اپنے بچے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پاؤں کو اٹھا لیتا ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، ویسے تو مضمون یہ نہیں تھا، آپ ایک چونٹی کے اوپر بھی غور کریں، چونٹی کو چھوڑیں، آپ شہد کی مکھی کے اوپر غور کریں۔ مطلب یہ جو مثال کے طور پر مکان بنا ہے، میں میسن نہیں ہوں، مستری نہیں ہوں، میں ایک اینٹ سیدھی نہیں لگا سکتا، ایک اینٹ سیدھی نہیں لگا سکتا، جتنی مرضی میں کوشش کر لوں، جب تک نہیں سیکھوں گا میں سال کے ساتھ ایک اینٹ سیدھی، اللہ کی قسم، میں نہیں لگا سکتا، جو مرضی کر، جب تک میں سیکھوں گا نہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی رہے گی، کبھی لیول میں خرابی، کبھی اونچائی میں، کبھی مسالہ کم ہے، کبھی فلاں ہے۔ لیکن آپ شہد کی مکھی کو دیکھیے، آپ اس کے چھتے کو دیکھیے، آپ اس کے چھتے کے اندر کا نظام دیکھیے، اس کا
نظم دیکھیے آپ. ہم نے اسکول کی 7ویں کلاس کی زرعی تعلیم کے اندر یہ مضمون پڑھا تھا شہد کی مکھی. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی کیسے یہ کام کرتی ہے، کیسے اس میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو سب کو چلاتی ہے، اور کیسے اس کا نظام ہے. مطلب انسان دیکھتا ہے، آپ اس کا چھاتا دیکھیں، وہ 6 کونے والا ہے. اس کی بھی سائنٹسٹ مطلب آج تک اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ 6 کونے والے کیوں ہے، 4 کونے والا کیوں نہیں ہے. اس کی بچے کس جگہ پہ ہوں گے، اس کا کھانا کہاں سٹور ہوگا، پھر وہ جو شہد بنائے گی وہ کس جگہ پہ سٹور ہوگی، وہ کیسے پھول سے جا کے، مطلب ایسا نظام ہے. صرف ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں فضول ہوا میں ایسے ہی بن گیا تھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تدبیر کیا ہے، اور یہ ایک تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے. جیسے میں نے مثال بنی، میں ایک اینٹ سیدھی نہیں لگا سکتا. ایتھیسٹ، خدا کا منکر، کہتا ہے کہ آج سے 13 ارب سال پہلے، آج سے 13.4 ارب سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا تھا. آسانی کے لیے سمجھ لیتے ہیں ایک دھماکہ ہوا تھا. تو کہتے ہیں ایسے ہی اس سے پھر گیسیں پروڈیوس ہو گئیں، کرتے 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 وہ بہت ٹھنڈی گرم تھا ماحول، اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہوتا گیا، یہاں تک کہ نیچر نے اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کیا. تو اس کے بعد یہ زمین، آسمان، یہ ستارے، یہ نظام شمسی، یہ سولر سسٹم، یہ کہکشائیں، یہ سارا کچھ جو کچھ ہم دے رہے ہیں ہمارے سمیت، یہ سب کچھ وجود میں آ گیا. اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی اس کا خالق نہیں ہے. سب کچھ خود بخود اپنے آٹو کریکشن سسٹم پر، نیچر اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کرتی ہے، ویسے ہی چل رہا ہے. نیچر ہے یہ. اصل میں وہ خبیث انسان، اب اس کو ویسے کلب بھی کہا جا سکتا ہے، کلب، ٹھیک ہے، لیکن پھر کہاں کہ کلب تو اللہ کی مخلوق ہے. کلب کس کو کہتے ہیں؟ کلب کتے کو کہتے ہیں نا عربی میں، ٹھیک ہے. پھر میں کہا اس کو خنزیر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن خنزیر کو گالی دینا ہوگا، کیونکہ خنزیر ہے لیکن خدا کا منکر نہیں ہے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر، یا آج کل پاکستان میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں، یہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہو گیا. خنزیر ہے، گندا ہے، نجس ہے، لیکن خدا کا منکر نہیں ہے. اس کی فطرت میں رب نے رکھا ہے کہ میرا کو پیدا کرنا. یہ کہہ رہا ہے آئی فون کا ایک موبائل یا سامسنگ کا ایک موبائل ایسے ہی بس پھینک دو، اس میں ایک کباڑ خانے کے اندر آپ لوہا بھی پھینک دو، پلاسٹک بھی پھینک دو، وہاں پر تاریں بھی پھینک دو، جو چیز اس میں لگتی ہے پھینک دو. اس کے بعد آپ دیکھ تو 1 کروڑ سال کے بعد سامسنگ کا موبائل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہتا ہے بندہ بن گیا، پورا بندہ بن گیا، جانور بن گئے، گلیکسی سسٹم بن گیا. ماشاءاللہ جی، کیسے نیچر نے اپنے آپ کو خود آٹو کریکٹ کر دی. اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. ایک اینٹ تو بٹے سے بنتی نہیں ہے، خود آج تک نہیں بنی کسی سے. پتھر بنتے ہیں خود بخود سے مراد یہ ہے کہ جس کو کوئی بنانے والا انسان نہیں ہوتا. ان کی شیپ آپ دیکھ لیں. اور بٹے میں جو اینٹ بتا رہے ہیں اس کے لیے پہلے مٹی تیار کرتے ہیں، اس میں ریت ملاتے ہیں، کتنی ریت ہے اس کی ریشو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سب کا خیال رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک سانچہ رکھا ہے، اس سانچے میں لے کے جاتے ہیں. پھر اگر بارش ہو جائے ساری اینٹیں برباد ہو جاتی ہیں مٹی کی. پھر اس کو بٹے میں لے کے جا کے پھر اس کے لیے پہلے آگ جلاتے ہیں، پھر اس کو 1 درجہ حرارت میں لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں، تو پھر جا کے لوگوں کے سامنے اینٹ پیش کرتے ہیں. اس میں بعض کو کوئی سیک زیادہ لگ گیا، کم لگ گیا، وہ بھی اینٹوں میں خرابی آ جاتی ہے. بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات کہتے ہیں خود بخود بن گئی ہے. یار ایک اینٹ تو خود بنتی نہیں، ایک اینٹ تو خود نہیں بنتی. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن اس سے بھی فائدہ ہوگا. اس طرح کی باتیں میں جان بوجھ کے کرتا ہوں موضوع کے درمیان، بھول نہیں جاتا کہ موضوع کی اور سیدھا میں اور پلے ٹر گیا. یہ جان بوجھ کے میں موضوع نے ادھر پر لے کے جانا. آج کل میں جتھے ہی جانا ہے یہو جے موضوع وچ لیم نہ. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں، میں روزانہ 2-4 گھنٹے سوشل میڈیا دیکھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آج کل کس طرح کے، میں ان کا نام نہیں لوں گا تاکہ کوئی بچہ جا کر سرچ نہ کرنا شروع کر دے اگر پہلے اس کے سامنے نہیں آیا. میں جانتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ پاکستان میں، بیرون ملک، پاکستان سے امریکہ چلے گئے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ بیٹھ کے روزانہ
خدا کے انکار کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کا نام لیے بغیر اگر آپ میں سے کسی بچے نے ان کو ایکسپلور کیا ہو تو چلو ان کا کچھ نہ کچھ جواب آ جائے، یا پھر کسی بچے کے دل میں کچھ اشکال پیدا ہو تو وہ کم از کم فون کر لے، کال کر لے، تو ہم اپنے سے بھی کسی سینئر سے اس کی ملاقات کرا دیں۔ کوئی اتنا پاگل نہ ہو کہ خدا کا انکار کر بیٹھے۔ کوئی اپنے ماں باپ کا انکار تو کرتا نہیں ہے، خدا کا انکار کرتا ہے۔ خدا کا انکار وہی کرتے ہیں جو اپنے باپ کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ یورپ کے معاشرے میں باپ کا انکار ہے نا، اکثریت کا باسٹرڈ ہے، باپ کے کھانے میں باپ کا نہ تو باپ کا کھانا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماں کا تو کر نہیں سکتے کیونکہ اس کے تو بطن سے جنم لیا ہے، وہ تو ہاسپٹل میں گئے تھے، وہ تو نرس بھی موجود ہے، وہ تو لیبر روم بھی موجود ہے جہاں پہ گئے تھے، تو ماں کا تو دودھ بھی ہے، ماں کا انکار تو کوئی کرنے والا پیدا نہیں ہوا، تو باپ کوئی نہیں، باپ کا پتہ نہیں ہے۔ جو اپنے باپ، جس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے وہ خدا کا انکار کر دے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا، اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں جس کو اپنے باپ کا بھی پتہ ہے، اپنے دادا کا بھی پتہ ہے، اپنے پردادا کا بھی پتہ ہے، اپنی نسلوں کا پتہ ہے، فخر کرتا ہے بھائی میرا ایک نسب ہے، یہ میرا خاندان ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی اپنے خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ دی ایک سند ہے، کیسی قیمیں آئی ہیں دنیا میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک چوپایا، میں نے وہاں سے مثال دی کہ اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ایک چوپائے کے اندر بھی اللہ نے رحمت کو رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ رحمت کو رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے۔ یہ جتنی دنیا کے اندر شفقت، محبت، مہربانی، رحمت ہے، میرے اور آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو رحمت ہے، آپ یاد کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت۔ تو اللہ کی اپنی رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اپنی رحمت کا کیا کنارہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز۔ اور صحیح بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث قدسی ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میری رحمت میرے غصے اور میرے غضب سے محیط ہے۔ اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا غیظ و غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، عذاب بھی ہے، انتقام بھی ہے، سختی بھی ہے، لیکن وہ مجرموں کے لیے یا کافروں کے لیے یا حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ہاں اگر کوئی مسلمان گناہگار بھی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا پہر بچ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیسے تشریف لاتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے، اور جمعہ کے خطبہ کے شروع کے اندر کہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہم اپنے محدود عقل کے پیمانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تول نہیں سکتے۔ ہم ایک گلاس کے ساتھ ایک سمندر کا پانی ماپ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، ہم سب سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، روزانہ آسمان دنیا پر فجر صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو کیا تم میں سے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ روز اللہ تعالیٰ، دیکھو ہمیں اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، اللہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے گا، اللہ رحمت کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ زبردست ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وہ غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رؤوف و رحیمیت صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے، بندوں کو کہنا چاہیے اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ بندوں کو آ کے کہتا ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے بندوں کو اے میرے بندو
اٹھو مجھ سے بخشش طلب کرو تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے میرے بندو مجھ سے بخشش طلب کرو تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کو رزق میں برکت عطا فرما دوں، اضافہ کر دوں۔ جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، گناہ کر لیے، غلطیاں کر لی، صغیرہ کبیرہ گناہ کر لیے، جیسے بھی کر لیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے ہی معاف کر دیتا، کوئی گناہ نہیں چھوڑتا اللہ۔ یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ جب کسی بندے کو معاف کرنے پہ آئے گا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کے حقوق العباد جو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی انسان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ اگر بندے کی توبہ قبول کر لے گا نا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اپنی طرف سے جنت کے اندر کوئی فضل عطا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر بھی جہنم سے نکال دے گا۔ اللہ حقوق العباد بھی سفارش کر کے معاف کروا دے گا۔ جو بندہ مظلوم ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو گھیر چکی ہے، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اب بندے نے قتل کر دیا، بندے نے اس کا قرض دینا تھا واپس نہیں کیا، اللہ کی دربار میں کھڑا ہے، اب یہ اس کا معاف نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ چاہے گا تو اس مظلوم کو کہے گا، اس مقتول کو کہے گا، اس قرضہ لینے والے کو کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس بندے کے اس گناہ یا اس زیادتی اور اس حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے فضل عطا کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی کر کے جنت عطا فرما دیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑے لوگوں کو کتنی دفعہ یہ حدیث میں نے سنائی ہے، بلکہ بہت دفعہ ہی سنائی ہے۔ ایک عورت ہے، ایک روایت میں ایک مرد کا بھی لفظ ہے، اس کی ساری زندگی برائیوں میں گزری ہے، ایک کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری مخلوق کے اوپر اس نے احسان کیا ہے تو میں تو سب سے احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت نے اس کو گھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ ایک بندے نے 100 قتل کر دیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کی رحمت نے گھیر لیا، کیونکہ بندہ کہتا ہے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب رحمت کے لیے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے، دل میں خواہش اور تمنا پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ ٹھیک ہے 100 بندہ مار دیا ہے لیکن اپنے رب کی طرف جانا ہے، اب گناہ بخشوانا ہے، اب ایسے نہیں بیٹھنا، بڑی زندگی گناہوں کے اندر گزار لی۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ، مر گیا بندہ، بستی کی طرف جاتا ہوا مر گیا، ابھی کوئی توبہ، کوئی اس نے سجدے نمازیں نہیں پڑھی، صرف دل میں خیال پیدا ہوا تھا، جنت کے فرشتے آگے، جہنم کے آگے، واقعہ آگے سارا سنا ہوا ہے، اللہ نے 100 بندوں کے قاتل کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے کی کوئی انتہا نہیں ہے، صرف ہمیں نہ لینے کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہم اللہ سے لینے کے لیے کوئی وقت نکالتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے، ہم کوئی سبحان اللہ الحمدللہ، رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے 70 دفعہ روزانہ بخشش طلب کرتا ہوں اور 70 دفعہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے ہمیں اپنے ایمان کو 2 چیزوں کے درمیان رکھنا چاہیے، جیسے سیدنا عمر نے فرمایا، اللہ کی خوف بھی کہ اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، بالکل انسان جری نہ ہو جائے کہ اس کو بالکل کوئی خیال ہی نہ رہے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے، بھئی اللہ کا خوف ہے، اللہ کے عذاب ہے، جہنم ہے، اللہ کی سختی ہے، اللہ کا انتقام ہے، اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، ساتھ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اگر وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتے۔ تو ایک طرف خوف، بندہ اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ بھئی اللہ کا ڈر لگتا ہے، اور دوسری طرف کوئی گناہ ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو ساتھ رحمت کو بھی ذہن میں رکھے، گناہ کی وجہ سے رحمت سے مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہیں دور نہ ہو جائے۔
نہ شکرانہ بن جائے۔ تو اللہ کی رحمت یہ آج کا مضمون تھا۔ بیچ میں یہ حصہ بھی آیا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کو بنانے والے کا شکر ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔